بزرگان محترم، نوجوان اسلام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک خاص وزاداری کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور کسی بھی جانور کو اللہ نے سطر عطا نہیں فرمایا اور مرد کو سطر عطا فرمایا، یعنی ایسا حصہ جس کو چھپایا جائے، جس کو برہنہ نہ کیا جائے، کھلا نہ رکھا جائے۔ اور حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہم استرک بسترک الجمیل، اے اللہ تو ہماری پردہ پوشی فرما، اس لیے کہ پردہ پوشی جو ہے سب سے بہترین اور خوبصورت عمل ہے۔ ظاہر ہے کہ پردہ یا حجاب جس کو کہا جاتا ہے، یہ خصوصیت کے ساتھ عورتوں پر لازم آتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے آخر کا، حجاب مستورہ، یعنی عورتوں کو پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ نے بنایا ہی ہے عورتوں کو اس لیے کہ وہ حجاب میں رہیں۔ جس طرح سے مال اور دولت کو آدمی چھپا کر رکھتا ہے، اگر کسی کے پاس جواہرات ہے، سونا چاندی ہے، تو وہ الماری میں یا کسی ایک ایسی جگہ پر تجوری میں رکھے گا جہاں وہ کسی عام آدمی کے ہاتھ نہ لگنے پائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے آبگینہ ہے، در مکنون ہے، یعنی ایسا جواہر اور ایسا لال و گوہر ہے کہ اس کی حفاظت اور اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کر کے اس کی احتیاط اور اس کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ آج ہماری عقلیں کام نہیں کر رہی ہیں، بھئی عورتوں کو کیسے چھپا کر رکھنا، عورت اگر باہر نہیں نکلے گی تو کام کیسے بنیں گے۔ یہ انگریزوں کی دین ہے، اسلام دشمنوں کی دین ہے کہ آج جس طرح مرد باہر نکل کر آفسوں میں، دفتروں میں، کمپنیوں میں اور بڑے بڑے اداروں میں کام کر رہے ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی کام کرنے کے لیے باہر نکال دیا گیا ہے اور باہر نکالا جا رہا ہے، اور اس کو ترقی کا نام دیا گیا ہے کہ صاحب یہ عورت کی ترقی ہے کہ عورت باہر سے، گھر سے باہر نکلے اور مردوں کے شانہ بشانہ رہ کر صبح سے شام تک کام کرے۔ وہ دنیا کا ہر عہدہ اور دنیا کی ہر وہ چیز جسے مرد حاصل کر سکتا ہے، عورت کو بھی وہ مقام حاصل ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ دھوکہ ہے جس نے ساری انسانیت کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ پچھلے دور میں چلے جائیں، آج جو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مسلم عورتوں کا حجاب ختم کرنا چاہیے، پردہ ختم کرنا چاہیے، ان عقل کے کوروں کو اور دیوانوں کو یہ پتہ لگنا چاہیے پہلے کہ پردہ کیا چیز ہے۔ پردہ یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے، پردہ ہر عورت کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ یہ اس مذہب کی بات کر رہا ہوں جس مذہب کے لوگ آج پردے کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہندو عورتیں کبھی بے پردہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ حضور علیہ السلام نے بھی اتنی پابندی نہیں لگائی، اسلام نے بھی پابندی نہیں لگائی کہ ناجائز پابندی لگا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے زمانے میں عید کے دن کچھ لوگ کرتب اور تماشا دکھانے کے لیے مدینہ منورہ آئے، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر امہات المومنین نے پردے کے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کے کرتب دیکھے، یعنی باہر نکل کر سڑک میں، روڈ میں کھڑے ہو کر نہیں، بلکہ پردے کے ساتھ تماشا دیکھا۔ مطلب کیا ہے کہ عورت کو بھی حق ہے کہ اس کی بھی دلجوئی کی جائے، وہ بھی تفریح کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر دے کہ وہ ننگی ہو جائے، برہنہ ہو جائے، آدھا لباس رہے آدھا نہ رہے، آنکھوں کی شرم اڑ جائے، اور دل کی جو کیفیت ہے ہوتی ہے اس کو اٹھا کر رکھ دے،
اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کی سب سے بڑی زیب و زینت اور سب سے بڑی قیمتی چیز جو ہے وہ اس کی عفت اور پردہ ہے۔